اگر آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کا ساتھ ہمارے لیے اہم ہے۔ جی بالکل۔ تو بنیادی سوال، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا سائنسدان ہمیشہ سے یہی سمجھتے تھے کہ کائنات کا کوئی آغاز تھا؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ پرانی بات نہیں، سائنسدان بڑے بڑے نام بھی یہی مانتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، کبھی شروع نہیں ہوئی، غیر متغیر ہے۔ اچھا، مطلب جیسے ہمیشہ سے تھی ویسی ہی ہے؟ ہاں، کم و بیش یہی خیال تھا۔ اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس کا نظریہ تھا، لیکن پھر 20ویں صدی میں، خاص طور پر 1920 کی دہائی میں سب کچھ بدل گیا۔ اور اس تبدیلی کا سہرا ایڈون ہبل کے سر جاتا ہے۔ جی ہاں، ایڈون ہبل۔ انہوں نے اپنی دوربین سے دور دراز کہکشوں کا مشاہدہ کیا اور ایک عجیب چیز نوٹ کی۔ کیا چیز؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کہکشاؤں سے آنے والی روشنی جو ہے وہ سرخ رنگ کی طرف کھینچی ہوئی ہے، جسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ ریڈ شفٹ؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور صرف دور نہیں جا رہی، بلکہ جتنی زیادہ دور ہے اتنی ہی زیادہ تیزی سے دور جا رہی ہیں۔ اوہ، یہ تو کمال کی دریافت تھی۔ بالکل، یہ ہبلز لا کہلاتا ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ کہکشائیں صرف خلا میں حرکت نہیں کر رہی، بلکہ خلا خود پھیل رہا ہے۔ خلا پھیل رہا ہے؟ کیسے؟ کوئی مثال؟ اس کی ایک عام مثال غبارے کی دی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک غبارے پر آپ نے کچھ نقطے لگا دیے ہیں۔ اب جب آپ غبارہ پھلائیں گے تو وہ نقطے ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے۔ ہاں، صحیح۔ ایسا نہیں کہ نقطے خود چل رہے ہیں، بلکہ غبارے کی سطح یعنی خلا پھیل رہا ہے اور انہیں اپنے ساتھ دور لے جا رہا ہے۔ زبردست۔ تو اگر آج سب کچھ پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں سب کچھ ایک دوسرے کے بہت قریب تھا، بہت ہی زیادہ قریب، شاید ایک ہی نقطے پر مرکوز۔ ایک نقطہ؟ یہ خیال کس نے پیش کیا؟ یہ خیال ایک باقاعدہ نظریے کی شکل میں 1927 میں ایک بیلجین ماہر فلکیات اور کیتھولک پادری جارج لیمیتھیئر نے پیش کیا۔ پادری بھی تھے؟ جی ہاں، انہوں نے اسے پرائمیول ایٹم یا ابتدائی ایٹم کا نام دیا، ایک انتہائی چھوٹا، ناقابل تصور حد تک کثیف نقطہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا، ایک طرح کا دھماکہ یا پھیلاؤ۔ تو یہ بگ بینگ کا ابتدائی تصور تھا؟ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ وقت اور خلا کا آغاز اسی ایک آتشے لمحے میں ہوا۔ لیکن کیا اس نظریے کو فوراً مان لیا گیا، خاص طور پہ جب آئنسٹائن جیسے لوگ بھی موجود تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں بڑی مخالفت ہوئی، خود آئنسٹائن کو بھی یہ خیال پسند نہیں آیا۔ انہیں لگتا تھا کائنات سٹیٹک ہونی چاہیے۔ اچھا۔ بلکہ یہ جو نام ہے بگ بینگ، یہ بھی شروع میں مذاق اڑانے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ 1949 میں ایک اور سائنسدان فریڈ ہویل، جو اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کے حامی تھے، انہوں نے ریڈیو پر اس نظریے کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے بگ بینگ کہا۔ یعنی نام مذاق میں پڑا اور وہی مشہور ہو گیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو بگ بینگ تھیوری کہتی کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 13.5 ارب سال پہلے ہماری کائنات ایک انتہائی چھوٹی، بے انتہا گرم اور کثیف حالت میں تھی۔ کتنی چھوٹی؟ ایک ایٹم سے بھی چھوٹی۔ پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے تیزی سے پھیلنا شروع کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خلا میں کوئی دھماکہ نہیں تھا جیسے بم پھٹتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ خود خلا کا پھیلاؤ تھا، وقت کا آغاز تھا۔ مادہ اور توانائی سب اسی لمحے وجود میں آئے۔ اور جیسے جیسے یہ کائنات پھیلی تو کیا ہوا؟ جیسے جیسے یہ پھیلی، یہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ شروع کے چند سیکنڈوں اور منٹوں میں بنیادی ذرات بنے، جیسے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون۔ پھر پہلے 3 منٹ کے اندر اتنی ٹھنڈک ہو گئی کہ پروٹون اور نیوٹرون مل کر سادہ ایٹمی مرکزیں بنا سکیں، زیادہ تر ہائیڈروجن اور کچھ ہیلیم۔ تو شروع میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم تھے؟ جی، بنیادی طور پر۔ پھر لاکھوں سال لگے، تقریباً 3,80,000 سال، کائنات مزید ٹھنڈی ہوئی اور الیکٹران ان مرکزوں کے گرد چکر لگانے لگے جس سے پہلے ایٹم بنے۔ اور اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے کائنات شفاف ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک گرم دھندلے سوپ کی طرح تھی، روشنی زیادہ دور تک نہیں جا سکتی تھی۔ ایٹم بننے کے بعد روشنی آزادانہ سفر کرنے لگی۔ اچھا، اور پھر ستارے اور کہکشائیں؟ اس کے لیے کروڑوں سال لگے۔ کشش ثقل نے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بادلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔
वो सिकुड़ते गए, गर्म होते गए और फिर उनके मरकज में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई। ये थे पहले सितारे। और इन्हीं सितारों में फिर बाकी अनासर बने। जी, सितारों के अंदर शदीद दबाव और दर्जा हरारत में हाइड्रोजन और हीलियम भारी अनासर में तब्दील होते गए। कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, वो सब कुछ जिससे आज सैयारे और हम खुद बने हैं। तो ये जो कहा जाता है कि हम सितारों की धूल हैं, ये वाकई सच है? बिल्कुल सच है। हमारे जिस्म का हर एटम सिवाय इब्तदाई हाइड्रोजन के किसी न किसी सितारे के मरकज में बना था, जो बाद में फट गया और ये मवाद खला में बिखेर दिया। ये तो हैरत अंगेज बात है। अच्छा, इस पूरी कहानी के, इस बिग बैंग थ्योरी के सबूत क्या हैं? हबल का रेडशिफ्ट तो हमने जिक्र किया। जी, वो पहला और बहुत बड़ा सबूत था कि कायनात फैल रही है। लेकिन शायद सबसे मजबूत और फैसलाकुन सबूत 1965 में बिल्कुल इत्तिफाकन दरियाफ्त हुआ। इत्तिफाकन? वो क्या था? 2 अमेरिकी साइंसदान आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, वो रेडियो इंजीनियर थे, बेल लैब्स में काम कर रहे थे। वो माइक्रोवेव रिसीवर पर काम कर रहे थे और उन्हें हर तरफ से एक मुस्तकिल धीमी सी हिस या शोर सुनाई दे रहा था। शोर? कैसा शोर? एक माइक्रोवेव सिग्नल जो किसी खास सिमट से नहीं आ रहा था, बल्कि आसमान में हर तरफ से यकसा तौर पर आ रहा था। उन्होंने सोचा उनके आलात में खराबी है। उन्होंने एंटेना साफ किया, कबूतरों के घोंसले हटाए, सब कुछ किया, लेकिन वो शोर वहीं रहा। तो फिर वो क्या निकला? वो दरअसल बिग बैंग की बची हुई रोशनी थी। वो तख्लीक की बाज़गश थी। उसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। यानी वो रोशनी जो कायनात के शफाफ होने पर पहली बार निकली थी। बिल्कुल, वो रोशनी तब से कायनात में सफर कर रही है और कायनात के फैलने की वजह से उसकी वेवलेंथ लंबी होकर अब माइक्रोवेव रेंज में आ गई है। इसका दर्जा हरारत तकरीबन 2.7 केल्विन है, यानी एब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा ऊपर। और ये बिग बैंग की पेशगोई थी? जी हाँ, जॉर्ज गैमफ और उनके साथियों ने 1940 की दहाई में ही पेशगोई की थी कि अगर बिग बैंग हुआ था तो ऐसी एक ताबकारी बाकी होनी चाहिए। CMB की दरियाफ्त ने बिग बैंग थ्योरी को साइंस में मुस्तहकम कर दिया। तो CMB एक बहुत बड़ा सबूत है। कोई और सबूत भी हैं? एक और अहम सबूत कायनात में हल्के अनासिर यानी हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार है। बिग बैंग मॉडल बिल्कुल ठीक पेशगोई करता है कि कायनात में तकरीबन 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए, और मुशाहदात यही बताते हैं। अच्छा, तो इन सब सबूतों की बुनियाद पर आज साइंसदान क्या मानते हैं? आज तकरीबन तमाम माहिरीन फल्कियात और कॉस्मोलॉजिस्ट इस बात पर मुत्तफिक है कि कायनात का आगाज बिग बैंग से हुआ, कि कायनात हमेशा से नहीं थी, इसकी एक तारीख है, एक शुरुआत थी। ये वाकई एक नाकाबिल यकीन सफर है, एक एटम से भी छोटी चीज से लेकर इस वसी कायनात तक। अगर सुनने वालों को ये सफर दिलचस्प लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो साइंस और कायनात में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। ठीक है, बिग बैंग हुआ, कायनात बनी, लेकिन बिग बैंग क्यों हुआ? वो जो बिल्कुल पहला लम्हा था, टाइम जीरो, उससे पहले क्या था? ये वो सवाल है जहाँ साइंस फिलहाल खामोश हो जाती है। बिग बैंग थ्योरी ये तो बताती है कि कायनात कैसे फैली और ठंडी हुई, लेकिन ये नहीं बताती कि वो इब्तदाई नुक्ता कहाँ से आया या वो फैलाव शुरू क्यों हुआ। तो बिग बैंग से पहले का सवाल क्या बेमानी है? कुछ साइंसदान कहते हैं कि चूंकि वक्त खुद बिग बैंग से शुरू हुआ तो उससे पहले का सवाल ही नहीं बनता। जैसे जमीन पर शुमाली कुतुब से शुमाल में क्या है, ये सवाल बेमानी है। लेकिन फिर भी ये ख्याल कि सब कुछ नहीं से आया, ये हजम करना मुश्किल है। जी, मुश्किल तो है। कुछ थ्योरेटिकल आइडियाज़ हैं, जैसे क्वांटम फील्ड में खुद ब खुद उतार चढ़ाव से कायनात बन गई, या शायद हमारी कायनात बहुत सी कायनातों में से एक है, यानी मल्टीवर्स का तस्वुर। लेकिन ये सब अभी क़ियास हराइयाँ हैं, इनका कोई ठोस सबूत नहीं। तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बात कि बिग बैंग कायनात का आगाज था, मगर ये धमाका क्यों हुआ, ये अब भी एक मुअम्मा है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी मुअम्मा है, और यही वो नुक्ता है जहाँ कुछ लोग साइंस से आगे बढ़कर फलसफा और मजहब की तरफ देखते हैं।
یعنی اگر سائنس کیوں کا جواب نہیں دے سکتی تو کیا اس کا جواب کسی خالق یا ڈیزائنر میں مل سکتا ہے؟ یہ ایک ممکنہ زاویہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید کاسمولوجی نے کائنات کے آغاز کا جو تصور دیا ہے وہ کئی پرانے مذہبی صحیفوں میں پائے جانے والے تصورات سے کچھ مشابہت رکھتا ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ جیسے آپ نے ذکر کیا تھا جارج نیمیتھر کا، وہ تو خود پادری تھے۔ جی ہاں، اور وہ سائنس اور اپنے ایمان میں کوئی تضاد نہیں دیکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دونوں سچائی کو جاننے کے مختلف راستے ہیں۔ اور CMBR دریافت کرنے والے پنزیاس، ان کا کیا خیال تھا؟ آرنو پنزیاس، جو خود نوبل انعام یافتہ ہیں، انہوں نے بھی اس پر غور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلکیات ہمیں شواہد کے بنیاد پر ایک ایسے منظرنامے تک لے آئی ہے جو ایک منفرد واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، کائنات کا عدم سے وجود میں آنا اور اس کا ایسے قوانین اور توازن کے ساتھ وجود میں آنا جو زندگی کے لیے حیران کن طور پر موزوں ہیں۔ یعنی فائن ٹیوننگ کی بات؟ جی، فائن ٹیوننگ۔ اور ایک اور ماہر فلکیات رابرٹ جیسٹرو، جو ناسا کے گوڈارڈ انسٹیٹیوٹ کے بانی ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ایک مشہور بات کہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا کہ جب سائنسدان دریافت کے پہاڑ کی آخری چوٹی سر کر لیں گے تو انہیں وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے مذہبی علماء کا ایک گروہ ملے گا جو صدیوں سے وہاں موجود ہیں۔ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی کچھ آیات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں۔ دن وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور یقیناً ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ ہم ہی وسعت دینے والے ہیں، یہ ہبل کی دریافت سے 1400 سال پہلے کہا گیا۔ جی، یہ مطابقت بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ ایک اور آیت جس کا اکثر ذکر ہوتا ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 ہے۔ ہاں، اولم یل الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے رتقن، پھر ہم نے انہیں جدا کیا فتقناہما۔ رت اور فتق، اس کا کیا مطلب ہے؟ رت کا مطلب ہے جڑا ہوا، بند، ایک اکائی، اور فتق کا مطلب ہے پھاڑ کر الگ کرنا، کھول دینا۔ کچھ مفسرین اور مسلمان سائنسدان اس میں بگ بینگ کے ابتدائی واحد نقطے سنگولیرٹی اور پھر اس کے پھیل کر الگ ہونے کی طرف اشارہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، اسی آیت کا حصہ ہے۔ جی، اس کے علاوہ قرآن میں اللہ کو بدیع السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کا موجد، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا کہا گیا ہے۔ صحیح۔ سورۃ البقرہ 117، الانعام 101، اور یہ بھی کہ اس کا حکم صرف کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے سورۃ یاسین 82۔ یہ آیات واقعی غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ البتہ یہ بات اہم ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ قرآن بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں۔ ان آیات کی سائنسی دریافتوں سے مماثلت کو کچھ لوگ ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے بات کی تشریح یا اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بگ بینگ کی کہانی ہمیں کائنات کی وسعت اور اپنی حیثیت کے بارے میں عاجزی سکھاتی ہے۔ بالکل، اور حیرت میں بھی ڈالتی ہیں۔ ہمارا وجود، ہمارا سیارہ، سب کچھ اس 13.8 ارب سالہ کائناتی ڈرامے کا حصہ ہے۔ سائنس نے ہمیں کیسے کے بہت قریب پہنچا دیا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ لیکن وہ جو کیوں کا سوال ہے، وہ اب بھی باقی ہے۔ سائنس کی اپنی حدود ہے، اور شاید یہ سوال ان حدود سے باہر ہے۔ تو یہ سفر ہمیں کہاں لا کھڑا کرتا ہے؟ ایک طرف سائنس کی دریافتیں ہیں، دوسری طرف قدیم حکمت اور صحیفے، اور بیچ میں یہ بڑا سوال کہ کیا یہ سب خود بخود ہوا یا کوئی خالق ہے؟ شاید یہ سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ علم کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ کہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش، چاہے سائنس سے ہو یا فلسفے سے، ہمیں ایک بہتر، زیادہ سوچنے سمجھنے والا انسان بناتی ہے۔ یہ ہمیں شکر گزاری اور عاجزی سکھاتی ہے۔ اور جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ان لاتعداد ستاروں کو، تو شاید یہ اس پہلی روشنی کی یاد دہانی ہے، وہ CMB جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ اس ذات کی بھی یاد دہانی ہے جس نے کہا کن، ہو جا، اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہاں ایک آخری نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ جو کائنات کے بنیادی قوانین ہیں، کشش ثقل، الیکٹرو میگنیٹزم، نیوکلیئر فورسز،
ان کی قدریں اتنی باریک بینی سے متوازن کیوں ہیں کہ ستارے بن سکیں، سیارے وجود میں آ سکیں اور ان پر زندگی پنپ سکے؟ اگر یہ ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو کچھ بھی ممکن نہ ہوتا۔ کیا یہ محض ایک عظیم اتفاق ہے یا اس فائن ٹیوننگ میں کوئی گہرا مطلب پوشیدہ ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اس کائناتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ گہری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو لائک بٹن ضرور دبائیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور آئندہ آنے والی گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا تجسس برقرار رکھیں۔